السلام علیکم دوستو، ذکر کرتے ہیں سورہ یاسین کا، سورہ یاسین کے فضائل اور مناقب کا کہ یہ سورہ قرآن مجید کا کتنا اہم ترین سورہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے یہ دل ہے قرآن کا۔ دوستو، جو انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے وہی حیثیت سورہ یاسین کی پورے قرآن مجید میں ہے۔ اگر انسان کا دل حرکت کر رہا ہے تو اس دل کے حرکت کرنے کی وجہ سے تمام اعضاء حرکت کر رہے ہیں اور انسان زندہ اور سلامت ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ یاسین ہے، اگر یہ قرآن کا دل ہے، جس نے اس دل کو اپنے اندر سما لیا، یقیناً اس نے پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں سما لیا۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے، آرزو کی ہے کہ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ اس لیے کہ اس سورہ کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو آدمی اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا 12 مرتبہ قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ سورہ یاسین کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں اگر اس کی معرفت ہوگی اور ہم اس کی معرفت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو یقیناً ان تمام فیوز اور برکات سے ہم مستفید ہو سکیں گے جو سورہ یاسین کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کو تلاوت کرتا ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے اس کے لیے بھیجتا ہے جو اس کی تمام بلیات اور آفات سے اور شیطان کی نجاست سے اس کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 1000 فرشتہ اس کی تمام بلیات اور آفات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر دن کو پڑھے گا تو دن اور رات دونوں میں اس کی حفاظت کے لیے 1000 فرشتہ مامور ہوگا۔ فقط یہی نہیں، اگر اس آدمی کو سورہ یاسین اس نے پڑھی اور اس رات کو یا اس دن کو اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو 30,000 فرشتے اس کی قبر پہ اس کے مرنے کے وقت نازل ہوتے ہیں، اس کے غسل میں بھی اس کو غسل بھی دیتے ہیں، اس کے غسل میں بھی شامل رہتے ہیں، اس کے جنازے میں بھی شامل رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو 30,000 فرشتے اس کی لحد میں اترتے ہیں اور وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس انسان کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں، جس کا ثواب اس انسان کو ملتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے متعلق یہ روایت نازل کی گئی ہے، یہ روایت بیان کی گئی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کے متعلق کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو 30,000 فرشتے اس کی موت کے وقت نازل ہوتے ہیں جو اس انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو اس کے غسل کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ قبر میں اترتے ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں ایک باغ قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے پڑھنے والے اس آدمی کی جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس آدمی کی قبر کو جنت کے باغ میں ایک باغ قرار دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں کہ جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی جب میدان محشر لگے گا تو اس وقت جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کا مقام اور مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ وہ اللہ کے حضور انبیاء اور اوصیاء کے درجے کے برابر کھڑا ہوگا، اس کو جو درجہ دیا جائے گا وہ انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ ہوگا۔ فقط یہ نہیں، پروردگار کا حکم ہوگا کہ اے میرے بندے، تجھے شفاعت کا حق حاصل ہے، تو جس کی چاہتا ہے شفاعت کر۔ وہ اللہ کے گناہگار بندوں کی شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ جب اس مقام سے نیچے اترے گا تو تمام شخص یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ شخص ہے جس کو تمام مصیبتوں سے، تمام بلیات سے دور کر دیا گیا ہے، جس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت جب نیچے اترے گا تو اس کی تمام خطائیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہوں گی، اور وہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور جس کی وہ شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فقط یہ نہیں دوستو، سورہ یاسین
پڑھنے والے کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بخشش کی جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب ہیں۔ تو دوستو جناب علامہ وحید خراسانی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت نماز صبح کے بعد کی جائے۔ تو آپ کے شاگردوں کو بھی آپ تاکید فرماتے تھے اور خود بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، اور جب شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ تاکید کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور اس کو ہدیہ کیا جائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے ایک روایت پڑھی اور کہا کہ یہ جناب سلمان فارسی کا دستور تھا، اور جناب سلمان فارسی سے منقول ہے کہ جو شخص کوئی حاجت رکھتا ہے تو وہ 10 دن مسلسل نماز صبح کے بعد کسی سے بولے بغیر سورہ یاسین پڑھے، اور سورہ یاسین کے بعد یہ جو ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اس دعا کی تلاوت کرے۔ 10 دن نماز صبح کے بعد کسی سے بولے بغیر وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے، تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ مجھ پہ لعنت کرے، کیونکہ میں پھر اس کے لعنت کا حقدار ہوں، کیونکہ اس میں اعظم ہے، مطلب تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ مجھے لعنت کا حقدار ٹھہرا سکتا ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں اس میں اعظم ہے۔ تو دوستو یہ سورہ یاسین کے فضائل اور مناقب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ ہم اسی معرفت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔